جی جی فرمائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا آپ کا مطلب اس پر کیا موقف ہے، اس اس مسئلے مسئلے پر پر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلوم شہید کیا گیا تھا؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مطلب کون قاتل تھا اور دیکھیے یزید کا اس میں کیا رول تھا؟ عمران بھائی، یزید کا جو آپ بولے نا کہ اس کا حکم موجود ہو، امر موجود ہو کہ حضرت حسین کو شہید کرنے کا، اس تعلق سے تو کوئی روایت موجود نہیں ہے اور اس شامل پر۔ ہونے کے شامل ہونے کا مطلب؟ ملوث تھا وہ اس میں شہادت میں، ایسا بھی کہا جاتا ہے نا؟ نہیں، جب جس کا حکم ہی موجود نہیں ہے تو وہ تو بادشاہ تھا نا، تو وہ پھر کسی فوج میں تو شامل ہونے سے رہا، قتل کرنے والی ہے کسی گروہ میں۔ جب بادشاہ کے طور پہ اس کا حکم موجود نہیں ہے تو یہ تو قیاس ہی فارغ ہو جائے گا نا کہ وہ ہاں شامل تھا چلیے، یا نہیں تھا۔ ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جی ابھی کیا ہوتا ہے نا، لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے جو نا اندر کھانے اس نے سیٹنگ کر لی ہوگی، ارے ہوگی تو ہوگی سے کیا مطلب، جب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آپ صحیح بات میرا بول تو رہے ہیں ماننا بہرحال۔ عمران بھائی، دیکھیے ہمارا منہج ہے اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث، یہ ہمارا منہج ہے۔ ہمیں جی ماشاء روایتوں اللہ۔ کو یا کسی بھی تاریخی شخصیت کو، محدثین، فقہا، ان کے طرز پر دیکھنے کہ ان کا کیا موقف رہے یزید کے تعلق سے بھی، ہے نا۔ نہ ہم کسی ایک روایت سے ایک عقیدہ بنانے کے قائل ہیں، نہ ہم کسی کی آنکھ بند کر کے تقلید کرنے کے قائل ہیں۔ ہمارا منہج محدثین کا منہج، محدثین کا محدثین۔ منہج ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہاں محدثین کے ہم اس منہج کو لیتے ہیں جس پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ بھئی ایک بندہ بڑا نام والا ہے، مثال کے طور پر امام زاہدی رحمہ اللہ کو لے لیجیے ہاں آپ، ہاں نامور شخصیت ہے۔ ہاں اب وہ کچھ یزید کے بارے میں کچھ طعن کریں یا کچھ اس پر جو ہے نا وہ الزام لگائیں، بھائی الزام ہی ہوگا نا جب تک دلیل نہیں ہوگی، تو پھر دیکھ- امام زاہبی کی بات کو ہمیں کیا کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا یا ماننا ہوگا؟ ایک مثال۔ دیکھیے عمران بھائی، ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یزید ہے ایک تابعی شخص، ہے نا۔ جی تابعین کی سیر یا تابعین کے اسما رجال، تابعین پر جرح تعدیل کے لیے آپ کو محدثین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تابعین کی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ خواب کے کتوں والی حدیث آپ کو معلوم ہے، ہاں مسند ہاں احمد میں موجود ہے، جی موجود ہے نا۔ جی اس کا مرکزی راوی ہے قیس بن ابی حازم، ہاں ہے وہ نا، آپ ضعیف ہے۔ جانتے ہوں گے۔ نہیں ضعیف نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں قیس ابن ابی حازم موجود ہے، وہ حضرت عائشہ سے بیان کرتا ہے۔ ہاں ہاں اس کا اب سما ہے ثابت نا، نہیں، صحیح صحیح ہاں صحیح، تو یاد آیا۔ علی ابن مدینہ فرماتے ہیں، المتوفہ 198 ہجری، ہے ہوں نا، وہ فرماتے ہیں کہ قیس کا سما حضرت عائشہ سے ثابت ہے۔ جی جی جی۔ اگر کوئی شخص یہاں اٹھ کر یہ بولتا ہے علی ابن مدینہ کو کہ اس کی دلیل کیا آپ کے پاس، تو کیا علی ہوں ابن مدینہ اس کی دلیل دے سکتے ہیں؟ ہوں کہ آپ دے سکتے ہو؟ کیا نہیں، میں ان کی نہیں دے سکتا؟ ان کی ہاں ہاں، تحقیق کا بیس ہے نا، انہوں نے دلیل دی ہے نا۔ نہیں کوئی دلیل نہیں دی ہے نہیں نہیں، عمران بھائی۔ ابو حازم کے تعلق سے ایک اور روایت پھر انہوں نے پیش کی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی جو ہے قیس بن حازم موجود نہیں تھے۔ میں بتا رہا ہوں نا عمران بھائی، میری علی ہے بن تحقیق اس مدینی پر نے آپ کو۔ جی جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری تحقیق، میرا شعبہ ہی ہے یہ، تحقیق والا جی جی، شعبہ ہی ہے میرا، کیا بولتے ہیں، آپ کے اتنا اچھی علم بات نہیں ہے لیکن تھوڑا ماشاء اللہ۔ بہت علم ہے میرا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ ان نے چلیے، بیان کرے کہ اس کا جنگ جمل میں ہونا ثابت نہیں ہاں ہے بالکل نا، کہا تو ہے ان، انہوں نے، اور اس کی ہاں ان، دلیل دی ہے نا میرے بھائی۔ اس کون سی وقت دلیل انہوں دی نے آپ کے بتایا پاس؟ کہ یہ وہاں تھا ہی نہیں جب جنگ نہیں، جمل ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رائے تو میں نے دیکھا اس چیز کو، یہ تو وہ قیس بن اپنا حازم کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہا، ہاں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہے میں نا؟ نے دیکھا ہوں۔ ہاں علی ابن مدینی کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا ہے، کیوں؟ کیوں؟ ہاں کیونکہ انہوں ہاں، نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس کیا وقت وجہ یہ بیان؟ وہاں تھا ہی نہیں بلکہ یہ دوسری جگہ تھا۔ یہ میرے کو آپ بتائیے، ہاں جو یہ اصل مرکزی راوی بول رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہوں، اور علی ابن مدینی کہہ رہے کہ وہاں موجود نہیں تھا، اس میں کس کی بات کو آپ تقویت مانی جائیں گی؟ وہ جو نہیں راوی بول رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہوں، اس کی بات مانی جائیں گی بدرجہ والا؟ نہیں نہیں، ہم بات ان کی مانیں ہاں گے علی ابن مدینی رحم اللہ کی، کیونکہ ہاں وہ اس پر دلیل لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کبھی زندگی میں نہیں آیا، جہاں جنگ جمل ہوا ہے یہ ہاں آیا ہی نہیں ہے، اس کا آنا ہی ثابت نہیں ہے وہاں پر، تو پھر یہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر اس سے ہٹ کر ایک اور انہوں نے دلیل دی کہ جس وقت جی جنگ جمل ہوا یہ کسی ہاں سفر پہ تھا، غالباً مجھے یاد ہے ابھی کچھ کچھ، کیونکہ کافی ٹائم پہلے میں نے اب سے قریب 5 سے 6 سال پہلے میں نے اس پر دیکھا تھا کچھ، آپ ایک سمجھے نہیں؟ کام تو وہ کیجیے گا، مجھے یاد دوبارہ آ رہا ہے نظر بہرحال۔ ثانی کیجیے گا وہ آپ وہ اس پر۔ چھوڑیے وہ ہاں چھوڑیے میں نہیں، میں بتانا جو چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تابعین کی سیر کو، تابعین کی مغازی کو، تابعین کے
زندگی حال کو دیکھنے کے لیے محدثین آپ کے پاس معیار ہے کہ محدثین کا قول پر اعتماد کرتے ہوئے آپ تابعین کے اوپر جرح بیان کرتے کوئی کہتا ہے دیکھیے کہ یار تدلیل. محدثین اب جیسے امام زیبی ہیں، جی امام زیبی نے کہا کہ یزید جو ہے وہ شرابی تھا، ہے نا، ہاں ہاں شراب پیتا تھا. ہاں کیا دلیل دی ہے اس کی؟ وہ کوئی دلیل نہیں دی اس کی غلط ہے. نہیں دلیل لے کر آئے ہیں وہ سند کے ساتھ میں، وہ دلیل لے کر آئے ہیں کن سند نے؟ کے امام ساتھ. جی زاہبی جی نے؟ امام زیبی کہاں پر؟ یہ اس میں لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں، سیار میں ہے غالباً، سیار عالم النبلا میں. نہیں لائے نا انہوں نے، کیا کہتے ہیں میں عمران بتا رہا بھائی ہوں آپ آپ کو، دیکھیے میں گا، انشاءاللہ دے بھی دوں گا. آپ مجھے دے دیجیے گا. ان نے ہاں سند سے آپ جو بات بول رہے ہیں نا، ان نے کہیں جی ان نے یزید کا باب باندھے ہیں اور یزید کے صورتحال بیان کر دی ہے کہ شرابی تھا، ناصبی تھا. نہیں شرابی تو نہیں کہتے، وہ ناصبی کہہ سکتے تھے، نہیں شرابی بھی کیونکہ بولے نا انہوں نے سیر میں، ہاں سیر انہوں نے عالم شرابی النبلا میں. بولا ہے، لیکن اس کا بیس وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے پاس میں وہ والی روایت ہے ان کی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو اسکین دوں گا، کہ جو محمد بن حنفیہ جب مدینہ لوٹ کر آئے وہاں سے دمشق ہاں سے، ہاں تو محمد بن حنفیہ کے پاس میں عبداللہ ابن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر، ہاں اور انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو ہے عبداللہ یہ محمد بن حنفیہ جو ہے اس کا رد کریں گے یزید کا. ہاں تو انہوں نے آ کر ان سے ذکر کیا کہ بھئی ہم نے سنا ہے مطلب یزید شراب پیتا ہے. تو انہوں نے ہاں کہا کہ بھئی میں نے تو اس کو شراب پیتے نہیں دیکھا، ہاں اور بلکہ میں نے تو اس کو نمازوں کا پابند پایا ہے اور فقہا کا احترام کرنے والا پایا ہے، اور کتاب اللہ سے جو ہے وہ مسئلے اخذ کرنے والا پایا ہے. تو اچھا عبداللہ ابن مطی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس نے تمہیں دکھانے کی وجہ سے کیا ہوگا، یعنی تمہارے سامنے ایسا کر رہا تھا وہ، ہاں بلکہ ہے تو وہ شرابی. تو ہاں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی اسے مجھ سے کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا اسے ہاں مجھ سے، اور ہاں ظاہر بات ہے بھائی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ڈر کس بات کا تھا. تو ہاں بہرحال یہ عبداللہ ابن متی جب زیادہ زور ڈالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں کیا اس نے تم سے ایسا کہا ہے، یعنی کہ وہ شراب پیتا ہے ایسا اس نے تم سے کہا ہے؟ انہوں ہاں نے کہا کہ بھئی میں تو اس کو نہیں ملا ہوں کبھی، مجھ ہاں سے تو اس نے ایسا نہیں کہا. تو ہاں محمد بن حنفیہ اوپر سے کہتے ہیں کہ بھئی پھر اگر وہ شراب پیتا ہے تو پھر تم بھی شراب پیتے ہو، تم اس میں ملوث ہو، یعنی تم اس کے محمد شریک ہو. محمد بن حنفی نے یہ بات بولا؟ ہاں یہ اس میں تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے، اور امام زیبی کی غالباً سیار میں ہی ہے یہ بات. پھر میں دونوں ہی ریفرنس انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. نہیں میرے علم میں ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ میرے جی علم جی میں، میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن متی صحابی رسول ہے بے شک. اور ایک طرف تابعی ہے، جی تو دونوں اگر کسی شخصیت کا موازنہ کریں گے تو کس کی بات حجت مانی جائے گی؟ حجت دلیل کو مانا جاتا ہے ہمارے یہاں، شخصیت پرستی ہے نہیں ہی نہیں اس جماعت میں. نہیں، شخصیت پرستی کی بھائی بات نہیں کر دیکھیے رہا ہوں عمران بھائی، میں عبداللہ یہ ابن بات آپ کو متی بول رہا عبداللہ ہوں. ہاں ابن متی رضی اللہ عنہ نے کیا دلیل پیش کی اس کے نہیں شراب پینے پر؟ صرف آپ ایک نے قیاس، ایک گمان پیش کیا. آپ نے جو اور بات بولی نا سنیے عمران نا بھائی، بھائی، مجھے نہیں کمپلیٹ کرنے دی. آپ نے ایک جو بات بولی نا میرے کو، آپ نے بولے کہ محمد ابن حنفیہ بول رہے اگر وہ شراب پیتا ہے تم بھی شراب پیو، ہے نا ہاں یہ انہوں نے کہا کہ بات. آپ بھی پھر اس کے شریک ہو، مطلب یہی تھا ہاں ان کا کہ ہاں بھئی اگر آپ نے ان کو ملے نہیں ہو اور ہاں دیکھا بھی نہیں ہے ہاں تو پھر اس کا مطلب آپ شریک ہو. ہاں میں آپ کے نمبر پہ یہ ابھی رکیے میں ڈال دیتا ہوں، نہیں میرے کو چالو پتہ ہے رکھیے عمران میں بھائی. ڈال دوں گا، 1 منٹ ہاں لگے گا بس. ہاں نہیں مجھے علم ہے، کیا آپ جو تاریخ حوالہ بول ابن رہے ہیں کثیر کا ہے نا. ہاں میرے پاس میں ابھی، وہ امام تاریخ زیبی دمشق کا سے نہیں لیا ہے. انہوں نے، کیا ہیں امام ابن کثیر ہے، مجھے علم میں ہے کیا ہو تو بہر آپ جو کیف بیان کر اب رہے دیکھیے جو آپ ہیں. دلیل کی ہاں بات کر رہے ہیں، تابعی ہیں لیکن اہل بیت بھی ہیں. اور سب سے بڑی ہاں بات یہ ہے کہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ میں رہ کر آیا ہوں یزید کے یہاں پر، ہاں اور میں نے اس کو نمازوں کا پابند پایا ہے، قرآن و ہاں سنت سے مسئلے اخذ کرنے والا، فقہا کی عزت کرنے والا پایا ہے. تو وہ دلیل دے رہے ہیں. اور عبداللہ ابن متی جو ہے وہ اپنا گمان پیش کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کیا یزید نے تم سے کہا کہ وہ شراب پیتا ہے، تو انہوں نے ہاں صاف انکار کر دیا کہ وہ تو مجھ سے کبھی ملا نہیں. تو اس پر ہاں محمد بن حنفیہ نے قرآن کی آیت پیش کری کہ اللہ ہاں تعالیٰ ایسی گواہی کو پسند نہیں کرتا، یعنی ہاں جیسی آپ گواہی دے رہے ہو جی اللہ کے ہاں سچی گواہیاں مقبول ہوتی ہیں. تو یہ مختصر تھا جو تھا وہ محمد بن حنفیہ نے تعارف کرایا ہے یزید کا. تو ہاں ہم پھر وہیں لوٹ کر آتے ہیں. بھائی امام زیبی رحم اللہ نے اس روایت کو اپنی دلیل بنا کر اور یہ کہا کہ یزید جو ہے وہ شرابی تھا، لیکن اب وہ دلیل ہی ان کے کام کی نہیں ہے، کیونکہ اگر یزید شرابی تھا تو پھر بقول ہاں محمد بن حنفیہ رحم اللہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں،
ہاں سگے بیٹے، یہ نہیں کہ کوئی سوتیلا پن ہے یا پیچھے سے وہ آئے ہیں، ہاں سگے بیٹے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں جی وہ تو شراب نہیں پیتا تھا. تو جو ہاں دلیل دے رہا ہے ہمارے لیے وہ حجت ہے. بھائی بہت سارے آپ دیکھیں گے جو صحابہ میں ہوا ہے ایسا کہ جب ان کے ہاں پاس میں دلیل آ گئی انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بھائی متاع جو ہے یہ جائز ہے. اب وہ کافی ٹائم تک رسول اللہ کی وفات کے بعد تک اس کا فتویٰ دیتے رہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کوئی بندہ سحری کرنے سے پہلے غسل نہ اتارے تو وہ روزہ نہ رکھے. لیکن جب ان ہاں لوگوں کے پاس میں دلیل پہنچی، رسول اللہ کا حکم عمل پہنچا، تو انہوں نے اپنی باتوں سے جو ہے وہ رجوع کیا ہے. تو جناب ہمارے لیے اجازت. بے شک سب سے پہلے صحابی کا قول، صحابی کا فعل حجت ہے. ہاں لیکن اگر وہ فعل دلیل سے ٹکرا رہا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلیے رسول میں اللہ کا عمل اور فعل لے لیتے ہیں یا دلیل اجازت کو دیتا ہوں، لیتے ہیں، میں یہ سمجھیے. اجازت دیتے ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف جو بات بتایا نا کہ وہ متا کے بعد میں اس کی حرمت کے قائل ہوگا، تو یہ بات بھی ثابت نہیں. ان سے 3 قول آتے ہیں. جو حرمت والا قول ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ آخری زندگی تک متا کے قائل رہے. ابن حزم نے محلہ میں پوری بحث کرے اور باقاعدہ لوگوں کے نام بھی بیان کرے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات درست نہیں. آپ ایک بار اس کی نظر ثانی کیجیے گا اس مسئلے پر، ہے نا. چلیے انشاءاللہ جی تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات بولے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تابعی کی زندگی کے احوال کے لیے ہمارے پاس محدثین کی جماعت ان کی اقوال دلیل ہے. آپ امام ذہبی المتوفی 7ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں. یزید کا بالکل مسئلہ شروع ہوا امام احمد ابن حنبل سے پہلی صدی کے درمیان سے یزید کا مسئلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر محدثین کی جماعت کے اقوال، فقہا کا موقف، ان کا منہج، یہاں تک کہ شیخ الاسلام علامہ امام ابن تیمیہ الحرانی دمشقی المجموع میں جو بات بیان کرے وہ سب سے بہترین اس پہ بات ہے. اہل سنت کا منہج آپ نے بیان کر دیا. آپ کے غالباً وہ علم میں ہوں گے، دوسری جلد اگر آپ پڑھیں گے کہ نام یزید سے محبت کرتے نہ اس کو گالی دیتے. ہمارا درمیانی موقف ہے، صحیح. لیکن اس کے فسق پر، اس کے فجور پر، اس پر تو تواتر مانوی موجود ہے کہ ایک ظالم فاسق فاجر بادشاہ تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں جی جی بالکل آپ ہے کی نا. بات درست ہے. ہاں بس ہم بھی اس ہم. کو سنیے، ہاں ہم بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ہاں بہت بڑا رحم دل تھا، ہاں ہے نہ فقید، یعنی کہ وہ ہاں فقیر تھا یا اس وہ کوئی نیک انسان تھا. ہاں ہاں ہماری رائے اس کے تعلق سے سم یہی ہے. لیکن ہاں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے یزید کو شہید کرایا یا شہید کرانے کا حکم دیا، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر شیعت جاگ رہی ہے. اب یہ کیا نہیں کرے گا، یہاں تو آپ کو بنتا ہی ہے سنیے نا نا آپ کو بھائی، بولنے کا. یہ کیا یہاں تو کرے گا بنتا بھی ہے کہ بولنے کا. یہ اب ہاں یزید کو چارہ بنا کر حضرت معاویہ پر اور دیگر صحابہ پر جو ہے وہ طعن کرے گا. ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں. آپ نے کہا الحمدللہ کہ اس کا کوئی اس میں رول نہیں تھا، تو بات ہی کلیئر ہو گئی ہے. اور بہرحال میں اب اس ہو روایت کی گئی طرف آتے ہیں ایک بار صرف میں، جی کیونکہ جی یہاں جی اذان ہو چکی ہے جی جی اور 15 منٹ کے بعد میں جماعت ہے، جی تو مجھے نماز کے لیے بھی جانا ہے. یہ جو میں نے آپ کو روایت پڑھ کے بتایا تھا ابھی، جی تاریخ ابن کثیر تھے، جی. یہ روایت ہی ہمارے نزدیک صحیح ثابت نہیں ہے سند کے ساتھ میں. یہ اچھا. روایت منقطع ہے. اس کی وجہ اچھا. یہ ہے ہاں کہ واقعہ ہررا ہوا ہے 63 ہجری میں، ہاں اور اس کو جو بیان کرنے والے ہیں ہاں ان کا نام ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن یوسف المدینی ہے. جی. اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 224 ہجری میں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہاں واقعہ ہررا ہو رہا ہے 63 ہجری میں اور ان ہاں کی پیدائش ہو رہی ہے 224 ہجری میں. ہاں اور امام ذاہبی نے اپنی سند سے یعنی خود سے لے کر ہاں یہ المدینی جو ہیں ان تک سند بیان کی ہے. ہاں اور سیم یہی کام امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے. ہاں لیکن اس سے آگے کی جو سند ہے، ہاں یعنی المدینی سے آگے جو یزید تک سند پہنچی ہے، ہاں وہ المدینی نے بیان نہیں کی ہے، ہاں نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنی ہوں، کتاب سے. ہاں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو امام ذاہبی بھی اور امام ابن کثیر بھی دونوں آگے کی سند بھی بیان کرتے. ہاں تو ہمارے نزدیک تو یہ واقعہ ہی ثابت نہیں ہے. ہم اس واقعے کو سن کر ہم سیدھے سیدھے، اصل میں آپ سے بھائی کی طرح بالکل بات ہو رہی ہے جیسا آپ ہاں میرے چھوٹے بھائی ہیں. ہاں ہم تو اگر کوئی بندہ ہمیں اس کو پیش کرتا ہے تو ہم سیدھا اس کی جو نا سند پر ہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی اس سے نہ تو یزید کا شرابی ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ اس کا فقیہ ہونا ثابت ہوتا ہے، نمازی ہاں متقی پرہیزگار ہونا ثابت ہوتا ہے.
ہاں تو ہمارے نزدیک تو یہ روایتی جو ہے وہ حجت نہیں بنتی، کیونکہ اس کی سند میں بہت زبردست جو ہے انقطاع ہے، لگ بھگ آپ سمجھیے 250 سال کا فاصلہ ہے. جی یعنی ایک ایسا فاصلہ کہ اگر بیل کے کاندھے پر رکھ دیا جائے اس فاصلے کو تو وہ بھی دم توڑ دے گا. جی تو ہمارے نزدیک یہ روایتی حجت نہیں. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام زاہبی نے اس روایت کو لا کر یزید پر شرابی ہونے کا الزام لگایا، تو اس سے وہ بری ہے، کیونکہ وہ ان کا جو حکم ہے، جو کلام ہے امام زاہبی رحمہ اللہ کا، وہ ثابت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ان کا بیس ہے، جو دلیل ہے، وہی معتبر نہیں ہے. اور سر اگر اجازت. معتبر ہے تو پھر اس میں دو چیزیں پھر نکل کے آتی ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو مانیں گے، تو پھر اس ہاں کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں محمد بن حنفیہ جو ہے یزید کی توثیق کر رہے ہیں، اس کو ہاں متقی پرہیزگار بتا رہے ہیں، اور اوپر سے ہاں عبداللہ ابن متی کو اس کا شریک بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ہوں. شرابی ہے تو کیا تم اس کے شریک ہو. جی تو اجازت یہ، اگر ہے آپ، اگر آپ اجازت میں کچھ بولتا ہوں. ہاں بالکل، آپ بات دیکھیے اپنی آپ کر نے، کے میں فون رکھ دوں گا دیکھیے انشاءاللہ. آپ نے یہ واقعہ کو آپ نے بیان کرے تھے، میں نے تو واقعہ بیان بھی نہیں کیا تھا، ہے نا. میں نے نہیں وہ صرف یہ بات بتایا اصل تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، جی بیچ میں ٹوک اجازت. رہا ہوں. ہمیں اپنا اصل موقف میں آپ کو. بھائی جان ہاں جی آپ نے بیس بنایا تھا کہ بھئی ہم محدثین کی ہی بات کو جو ہے وہ لیں گے کب، جب نہیں، تابعی یہ کو ہمیں بیس تو، پہچاننا ہوگا. یہ بیس تو تو اہل سنت کا ہے عمران بھائی، تو کہ میرے بھائی اب محدثین بتائیے، ہم اور مانے یزید فقہا کو کا. شرابی؟ آپ بتائیں. نہیں شرابی، میں جب اس کو فاسق فاجر بول دیا تو شرابی تو بہت چھوٹی چیز ہے نا. میں امام نہیں احمد ابن حنبل سنیے کی نا بات بھائی. کر رہا ہوں آپ کو. میں ہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے زہابی کا بھی نام آپ نے لیا. میں نے بتایا کسی شخص کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو محدثین کی آرا کو دیکھنا پڑے گا کہ جمہور محدثین اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں. ابن حجر ہو، ابن کثیر ہو، امام ابن اسیر ہو، امام زہابی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، سب کو آپ اٹھا لیجیے، امام تفتزانی ہو، سب کو آپ اٹھا لیجیے. محدثین کی آرا اس کے بارے میں کیا، یہ میں آپ کو بول رہا تھا کہ اس کا جی سیر جی، دیکھنا پڑے گا، اس کا اسما رجال دیکھنا پڑے گا. وہ ملتے شرابی ہو. ملتے جلتے اقوال ہیں اس کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے صرف اس کو برا ہی کہا ہے، محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے. اور اس کی نہیں سب سے بڑی دلیل، عمران بھائی، اس کی توثیق نہیں کرے کسی نے. بھائی لوگوں امام سنیے نا، احمد توثیق ہے کسی نا روایت کو یار. قبول نہیں کرے. ارے اسلاف، ہم اسلاف کو فالو کرنے والے نا، کس کو وہ اسلاف کس کو لے رہے آپ ہیں مجھے. اسلاف سے سب سے پہلے صحابہ لیتے ہیں. ہاں ہاں. ہاں تو جس وقت اہل مدینہ نے بیت توڑنے کا ارادہ کیا ہاں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر توثیق کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو اس سے بیعت کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے. ہاں اب اگر اس کی کوئی بیعت توڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں بتائیے اسلاف. اب بتائیے امام زاہبی کی یا امام احمد بن حنبل، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یزید جو ہے شہادت حسین میں شامل تھا یا اس نے حکم دیا، کسی سے بھی آرا نہیں دے سکتے آپ. بلکہ ہاں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک کلمہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی، جو آپ تو خیر الحمدللہ آپ کا اسٹینڈ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ نہیں مانتے کہ یہ شہادت میں ملوث تھا، لیکن ہاں اگر میں باقی جو دیگر احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید نے شہید کیا، ان سے میرا ایک سوال رہتا ہے ہمیشہ کہ بھائی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ تو لے کر آؤ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ میں، ہاں جس میں انہوں نے حضرت حسین نے جو ہے یزید کے بارے میں برا بھلا کہا ہو، ہاں بھائی اس کو فاسق فاجر کہا ہو. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ حضرت حسین کا بھی تو ہوگا. جب اتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے، ہاں اولاد رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، باوجود اس کے حضرت حسین سے ہمیں سند کے ساتھ میں، صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے ہاں یزید کی جو ہے وہ انہوں نے یزید کو کمتر کہیں دکھایا ہو، بلکہ اس کے الٹ ہمیں ضعیف روایات سے یہ مل جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو گئے تھے. اب وہ تو صحیح بات ہے، تو ہاں ایک ہی بات ضعیف ہو ہے، گئی نا، ہم ضعیف اسی صحیح لیے ہو ہم گئی اس کو حجت عمران نہیں بھائی، وہ تو بناتے ایک ہی نا، بات ہو گئی نا. ہماری وہ ہاں دلیل ہے. تو وہ تو کسی کا نہیں ہونا اور کسی کا جی ضعیف جی اقوال ہونا، وہ تو ایک برابر ہی بات آ جاتی ہے نا. جی جی میں یہ بات آپ کو بول رہا ہوں، کسی بھی شخص کی اب آپ بول رہے ہیں عبداللہ ابن عمر جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اس کا خلافت نے وہ ہے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی اگر جو بیعت توڑتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرتے ہیں، ہے نا. ہاں اب میں بولتا ہوں آپ ان روایتوں کے اوپر محدثین نے جو شرح کرے نا، تب سے اس کو بھی آپ ایک بار پڑھیے. ہاں یہ پڑھیں جو گے انشاءاللہ ایک تعالی. فہم جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ ایک آپ کا فہم ہے. محدثین نے اس کے نہیں اوپر نہیں، دوسری اصل بات میں بیان کی. عبداللہ ابن عمر اور امہات المومنین حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی ہاں یزید کو اس طرح کے کلمات نہیں کہے، جبکہ امہات المومنین حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہاں اولاد رسول کو شہید کر دیا گیا ہے
تو آپ نے ہاں لعنت فرمائی کس پر؟ کوفیوں پر، کہ اللہ کی ہاں لعنت ہو ان پر، کوفیوں پر، ہاں کہ ہاں انہوں نے نواسے رسول کو شہید کر دیا۔ ہاں تو بہرحال یہ چین سے چین انشاءاللہ جڑے گی۔ ابھی آپ کے یہاں نماز کس ٹائم ہے؟ ہمارے یہاں تو 8:30 کا ٹائم ہے اس کا، عشاء کا، اور اچھا 9:45 اچھا، کا اس یہاں کا۔ پر 8:15 ہے، تو 5 منٹ جی جماعت میں رہ گئے، میں انشاءاللہ تبارک و ٹھیک ہے، تعالی تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے اسٹیپ بائی آپ اسٹیپ مجھے انشاءاللہ۔ آپ اچھا، آپ مجھے کی اگر اجازت، ایک چیز میں بولنا چاہ رہا تھا، جی اگر فرمائیں۔ آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ، کیونکہ بڑا علمی ڈسکشن ہوا ہے الحمدللہ 10 سے 15 جی منٹ کا یہ، تو جی اگر آپ کی اجازت ہو اس کو ہم لوگوں تک حق بات پہنچانے کی کوشش کریں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مطلب حق بات پہنچانی مطلب سمجھا نہیں بھائی میں۔ کہ بھائی جس طریقے سے یزید کو جو ہے طعن کیا جاتا ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے قاتل حسین میں شامل تھا یا اس نے حکم دیا، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ لوگوں ہاں کے عقائد و نظریات شیعت کی طرف بہت متاثر ہیں فیصل بھائی، یہ بات آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہم تو کام ہی ایک، ہم تو رد روافظ پہ کام ہی کرتے ہیں نا، ایمان ہاں، پہ ایک کام نہیں کرنا بونڈر ہے نا۔ آیا ہوا ہے سوشل میڈیا کیا پر خاص طور سے۔ کیا ہے کیا نہیں تو اچھے سے جانتے ہیں ہم، کیا بولتے ہیں رافضیوں کا حال، شیعت کا تو حال، ٹھیک ہے اہل بھائی جان، میں سنت رکھتا وغیرہ کا۔ ہوں اب، ہے نا، انشاءاللہ ٹھیک ہے میں جی، نماز ٹھیک کے ہے، بعد السلام یا علیکم۔ پھر کبھی۔ وعلیکم السلام۔